تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اسلام، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن دیا ہمیں. یہ ہر یہ لال رنگ کے اندر جو نظر آ رہے ہیں نا ہمارے پڑے، یہ دیکھیں کیسے کیسے خوبصورتی سب لگے ہیں چاروں طرف الحمدللہ. یہ دیکھ کتنا ہے بے شمار اللہ کے فضل سے خوبصورت رنگوں میں چھپے ہوئے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. اور وہ قوم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جو اپنے کانسٹیٹیوشن پہ نہ چلے. یہ بھی دیکھ لیں آپ، آج کسی قوم کے اندر جائیں آپ، اگر وہ اپنے کانسٹیٹیوشن چھوڑ دے تو وہاں اللہ ختم ہو جاتا ہے. وہ تو بیکار ہو جاتی ہے قوم، وہ تباہ ہو جاتی ہے، چل ہی نہیں سکتی. کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیا، اپنے اصول پہ چل ہی نہیں رہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کا اتنی سزا، اس جرم کی اتنی سزا ہے، وہ کہتے ہیں سزا دینی نہیں ہم نے، تو معاشرہ چلے گا. یا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فلاں جو جرم کرے گا کوئی بھی اس میں ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کو گرفتار کیا جائے گا، سزا دی جائے گی. کہتے نہیں یہ تو نہیں ہے، بڑوں کو چھوڑ دو چھوٹوں کو رکھو، یا چھوٹوں کو چھوڑ دو بڑوں کو چھوڑ دو، یا فلاں کی سفارش لگا دیں چھوڑ دیں. ملک چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، جب کوئی تقریر نہیں کر رہا، ایک فکر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جتنے ساتھ میں بیٹھے ہم نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے، اپنی جنریشن کو سنبھالنا ہے، اپنے گھروں کو بہتر کرنا ہے. جب بھی عقل آ جائے تو عقل آ جائے صحیح ہے الحمدللہ. یہ نہیں کبھی دیر نہیں ہوتی. موت سے پہلے سمجھ جائے انسان، دیر نہیں ہوئی. وہ جب تو وقت چلا گیا، اب تو چٹی ڈاڑیاں آ گئی جو کی بننا، چھڈو جی، کبھی نہ سوچیں. یہ آخری سانس تک سوچیں ہم سنور گئے تو سنور گیا، اللہ سنوار دیتا ہے انسان کو. اس نے ایک ایسی چیز رکھی ہے نا الحمدللہ توبہ کی، کہ موت کے نظر آنے سے پہلے توبہ کرتے ہیں ساری معاف. اور جو معاف بھی نہیں کرتا بلکہ معاف کے ساتھ کہتا ہے گناہ لے آؤ سارے، سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. یہ تو ایسی قوم ہے، ہمارا رب ہی ایسا ہے الحمدللہ. وہ چاہتے نہیں کسی کو دو جگہ بھیجنا. شیطان آتا ہے، نفس آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، بدماشی کرتا ہے آدمی، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی بکواس کرتا ہے، لیکن کبھی اس کو ہوش آ جائے اللہ کی رحمت ہر وقت انتظار کرتی ہے اس کی، ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو کسی وقت بھی آ جا، کیسے ہی آ جا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی میرے جیسا ٹوٹا بھجا گناہ گار جا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے آج تو جشن کا دن ہے بھائی، آج تو خوش کر دیا اس آدمی نے مجھے. پتہ ہے ایسا رحمان، ایسا رحیم، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو تو کون جہنم میں جا سکتا ہے؟ یہ خود ہماری شیطانیت ہے. تو جب ہم مسئلہ یہی ہے کہ آج بھی ہم اپنے شعور کو سنبھالیں اور ہم دیکھیں کہ کس راستے پہ ہم ہیں تو سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو پتہ چلتا ہے بیسیکلی یہ کہ جیسے ساری قومیں اسی وقت تباہ ہوتی ہیں جب کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کرتی، تو ہم نے بھی اپنی کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کیا. حقیقت وجہ یہی ہے سر. چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے اپنے معاشرے کو صحیح کریں گے. بچہ صحیح ہوا معاشرہ صحیح ہوا. بس سبحان اللہ. آپ کے ایک بچہ صحیح ہو گیا پوری فیملی کی فیملی صحیح ہو جاتی گیا. ایک بگڑا سبھی بگڑ جاتے ہیں ایک کی وجہ سے. ایک چوہا جب مر جائے تو پورا تالاب خراب ہو جاتا ہے. ایک کتا گر جائے نا کنویں میں پورا کنواں خراب ہو جاتا ہے. تو ایک میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو سٹوری شروع ہوتی ہے اکثر سے یہ کہ براٹ اپ کیسے کریں اس بچے کو. ایک جب بنے گا تو معاشرہ بنے گا اس کے ساتھ. قرآن سے پوچھیں کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے. ایک ہی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے پڑھ دیتا ہوں. آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے قاری حافظ سب لوگ بیٹھے ہیں. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اس آیت کے بعد مجھے بتائیں کس چیز کی ضرورت ہے. ایمانداری معاشرہ ایسا مضبوط اسلامی معاشرہ بن جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اس کو. کہیں بے ایمانی نظر نہیں آئے گی آپ کو, کہیں کچھ ایسی فضول بات نظر نہیں آئے گی, کوئی ناانصافی نظر نہیں آئے گی, کوئی زیادتی نظر نہیں آئے گی, بلکہ وہ ایسے انسان بن جائے گا کہ غیر
مسلم لوگ بھی آ کے اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. یہ ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا. کیا ایک آیت نے پورا دن بند کر دی. یا الذین آمنوا قوا انفسکم علیکم النار قوا انفسکم. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ایمان والو. یہ صفت ہے، الگ کر دیا اللہ پاک نے پورے انسانوں سے. کس کو؟ جو اس پہ ایمان لے آیا. کیسا الگ کیا؟ تم تاجو یوم المجرمین جو ہوگا نا تو نعرہ پڑے گا نا الگ ہو جاؤ مجرم تم. آج کہاں گھستے ہو ساتھ ان کے؟ وہاں تو صحیح تھا، سب چلتے تھے آگے پیچھے، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا تھا سب کو. چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، منافق بھی ہیں، الٹے بھی ہیں، سیدھے بھی ہیں، سب کو کھڑا کر دیتا تھا. لیکن تم تاجو مجرم آپ الگ ہو جاؤ. یہاں ماشاء اللہ ختم ہو گیا معاملہ. سبحان اللہ. یہ وقت آئیں گے سارے. تو میرے بھائیو، قرآن نے حکم فرمایا کیا کہ اپنے آپ کو سوچو کس چیز سے؟ اس آگ سے بچاؤ جو اصل میں آنے والی ہے. خود بھی بچو، خود کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کیا؟ اہل کو، اور اپنے اہل کو بھی، کھانے کو بھی آپ اس آگ سے بچائیں. پورا معاشرہ بن گیا ہمارا. جب تو آپ خود صحیح نہیں ہوں گے نا، دوسروں کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے پہلے حکم دیا قرآن کہ تم صحیح ہو. یہ نہیں بس دوسروں کو ہم کہتے رہیں جی یہ ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے، میں کہتا رہوں. ایسا نہیں ہے. پہلے جو خود انسان اپنے آپ کو صحیح کرے، خود صحیح کرے. اب کوشچن ہوتا ہے جی ہم کیسے سنبھالیں جی اپنے معاشرے کو؟ بس بچوں کو چھوٹا ہے کیسے شروع کریں؟ اللہ پاک نے پورا نظام دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہی چیز ایسی دی ہے، کچھ نہیں دیا اللہ پاک نے. واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا اس معاشرہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، آخر میں کام بنے گا. سب کچھ اسی سے بننا ہے. سب سے پہلے اس کو حکم اللہ پاک نے دیا. قرآن میں آیت ہے وَأْمُرُوا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کیجئے کس کو؟ اپنے اہل کو. کس چیز کا؟ نماز پڑھو. کلیئر ہوگی بات. ایک تو حکم دیا جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو تم نے صحیح کرنا ہے. کہ کیسے صحیح کریں؟ کیسے بتایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اس کو صحیح کرنے کے لیے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے واحد ایک چیز ہے جس پہ تم نے زور لگانا ہے. وہ کیا؟ کہ خود بھی تو نماز پڑھے گا اور اس کو بھی نماز پہ لگائے گا. کچھ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے. اب ہمارا بچہ، اب حدیث آتی ہے بالکل سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. میں اپنا بچوں کو، اپنے اہل کو صحیح کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کس چیز پہ زور لگاؤں گا؟ اللہ نے کس چیز پہ کیا زور لگانے کے لیے؟ کسی چیز پہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا حفظ کراؤ فلاں کرو، کچھ نہیں کرنا ہم نے کام. کچھ نہیں کرنا. پہلے ہم نے کہا پہلے ایک کام کرنا ہے. کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اور پھر یہ بھی کہا ساتھ کہ تم اپنے اہل کو حکم کرو نماز کا. لیکن کیا؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رکھو کہ تم بھی پابند ہوگے نماز کے. بس جی دعا کریں جی وہ ہو جائے، ہم ہی کہتے ہیں بس یہ اپنے بچوں کو یہ بنانا ہے فلاں بنانا ہے، اور خود ہے نہیں. یہ نہیں ہے قانون. پرانا بتا رہا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے کہ تم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ تم نے بھی نماز پڑھنی ہے اپنے بچے کے سامنے. تم نے بھی پابندی نماز ہونا ہے، مکمل نماز پڑھو گے. حدیث آتی ہے داؤد کی، ذہن میں آ رہی بتا دوں آپ کہ جو آدمی شادی ہو گیا، میاں بیوی ہیں، دیکھیں معاشرہ بن رہا ہے ہمارا. کہاں سے خراب ہوئی ہے ہماری زندگی؟ معاشرہ کیسے خراب ہوا ہے؟ اس چیز سے خراب ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو اس سے شروع نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں اسلام اس چیز سے شروع نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا اسٹریٹجی، میں کر دوں گا بچوں کے ساتھ، یہ کروں گا، میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو فلاں کروں گا. بھول جائیں آپ سب کچھ. وہ کریں جس کا قرآن آپ کو بتاتا ہے. ایک چیز بس سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اور حدیث بتایا نبی پاک میں کہ جس وقت بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین شروع کر دو.
اس کو مسجد میں لانا شروع کرو, مسجد کے بعد دکھاؤ اس کو, دکھاؤ بھی یہ غسل یہاں کیا جاتا ہے, وضو ایسے کیا جاتا ہے, اس کو انٹروڈکشن کرو مسجد کا, بار بار اس کو لے کر دکھاؤ, اس کو بتاؤ کہ ایسے ہوتا ہے, اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہمیں اور کچھ کام ہی نہیں کرنا, ابھی کچھ نہیں لے کے جانا ہے قرآن کی طرف, ہمیں سب سے پہلے کہاں لے جانا ہے, نماز کی طرف لے کے جانا ہے, اکارڈنگ ٹو اس کے چلو, قرآن کے اسٹیج بائی اسٹیج چلائیں, کنگری پکڑ کے رہیں, اس کو بتائیں کہ ٹوپی کے ساتھ نماز ہوتی ہے, اماموں کے ساتھ نماز ہوتی ہے, جبہ پہنیں گے نماز ہوتی ہے, اللہ ایسے راضی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ذہن میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ذہن میں ڈال. ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے جی, دکان سے ٹائم نہیں ملتا, کم تو ہی ٹائم نہیں ملتا. کیسے صحیح ہوگا؟ بچہ کر تو چرس پیے گا, چوریاں کرے گا, بدماشی کرے گا, حرام کاری کرے گا, کیسے پھر ایک کرے گا دوسرا کرے گا, معاشرہ پھر جیلیں بنے گی, طوفان ہوگا, قتل ہوں گے, غارت ہوں گے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اسی سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن میں عمل ہی نہیں کیا. بچے کیوں خراب ہوئے, عورتیں ہماری کیوں خراب ہوئی, بچے کیوں خراب ہوئے؟ کہ نماز کی مہربانی اتنی ہے, کرم اتنے ہے کہ اس نماز تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بے انتہا انعامات دیتا ہے انسان کو, بے انتہا انعامات دیتا ہے. اللہ مغفر لی ذنبی وساری داری بارک رزق, یہ ہے دعا ہے نا. دیکھیں نماز سے کیا تعلق, اللہ مغفر لی, یا اللہ میں ہاتھ دھو میرے گناہ معاف کر دے, اللہ کہتے ہیں تھوڑا تیرا معاف کیے. وہ گناہ معاف کرنا ہے تو جا تو خانہ کعبہ میں بیٹھ, ادھر جا طواف کر, نہیں, نماز کی تیاری میں گناہ معاف کیے جا رہے ہیں. اللہ مغفر لی ذنبی وساری داری, میری وسعت دے دے ہر چیز کے اندر, میرے بڑھا دے. وسعت کہتے ہیں بے انتہا بڑھ جائے میری ہر چیز. وہ پڑھنے تو وضو کر رہا, تو مانگ کیا رہا ہے, ادھر اللہ کہتے ہیں دیا. کیا یہ انعام کس چیز کا ہے؟ نماز کا. بولو سبحان. عجیب بیان ہے نا, آج ڈفرنٹ بیان ہے, یہ بھی ذکر ہی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ ہاتھ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھو کے مانگنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں, دنیا کے اندر تو مانگ مجھ سے, تیرے گناہ معاف کروں گا, وسعت داری تیرے وسعت دے دوں گا ہر چیز کے اندر, اور بارک رزق کی, اور رزق میں تو اتنی برکتیں دوں گا کہ تو سنبھال نہیں سکے گا اس کو. یہ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ یہ ہاتھ دھوتے ہیں, بسم اللہ کرنے کے بعد دعا. اب سب سے دیکھیں, سب سے اہم چیز ہماری کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صحت ہے. سبحان اللہ. صحت ہے تو جان ہے بھائی, جانے تو جہان ہے نا. صحت ہے تو مسجد میں جائیں گے نا, صحت ہے تو آپ کھائیں گے پیئیں گے, صحت ہے تو کام کریں گے نا. اللہ نے سب سے پہلے نماز سے آنے سے پہلے صحت کا انتظام کیا اللہ پاک نے. سمجھا رہا ہوں آپ کو کیسے. یہ ہاتھ کے اندر جو کنیکشن, جو انگلیاں ہیں نا, اس کے اندر پورے جسم کا کنیکشن اللہ پاک نے رکھا ہے. ان کے ان سارے حصوں کے اندر کتنی چیزیں ہیں, گردے کا سارا کچھ معاملہ, جگر کا معاملہ, لبابا جس کو کہتے ہیں اس کا معاملہ, ساری چیزیں جو ہیں ان ہاتھوں کے اندر ہیں, ان ہتھیلیوں کی ان ڈپس کے اندر رکھی ہیں اللہ پاک نے. اب یہ جو سچ بتاؤں بالکل جو صحیح چیزیں ہیں اس کے اندر رکھی ہیں. جب یہ انسان کا یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو کس طرح اللہ نے کیا ہے کہ جس وقت انسان پانی لگا کے اس کو اس طریقے سے ہاتھ ڈال کے جس طرح وضو بتایا نا, اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو ساری ریفریش ہو جاتے ہیں, گردے, ہمارا جگر, ایوری تھنگ فریش ہمارا سب کچھ. تبھی دیکھتے ہیں نمازی کتنا زبردست ہوتا ہے. بیماری تو آدمی ہے, ہر چیز آنا ہے, لیکن بیماری عجیب بیماری ہوتی ہے اس کی. سبحان اللہ. یہ تو وضو کا کارنامہ بتا دیا اللہ پاک نے. دیکھیں کتنی بیماری نکلتی ہیں اس سے. دیکھیں آپ کونی تک جتنے بھی ہاتھ ہیں, اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس میں نرو سسٹم رکھا ہے کہ یہ پورا انسان کو یہاں سے یہاں لے تک نا ایک ریفریش کر دیتا ہے اندر سے, جو اس کے گردے شردے سب صاف. دعا مانگ کے مانگ رہے ہیں, اب رزق مل رہا ہے آپ کو, معافی مل رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں, رزق بڑھ رہا ہے, برکتیں آ رہی ہیں, اور صحت آپ کی بننا شروع ہو گئی.